الحمدللہ جو اس کا پہلا فیز ہے اس کا آج باقاعدہ طور پر مشینیں بھی ڈاکٹرز اور مریض ان کو بہت شاندار طریقے سے علاج مہیا کیا جا رہا ہے، چاہے وہ گردے صاف کرنے والی مشینیں یعنی جسے ڈائلیسس مشینیں کہتے ہیں، چاہے جو گردے میں پتھری ہو اس کو شعاؤں کے ساتھ اس کو ریزہ ریزہ کر کے جسم سے باہر نکالا جاتا ہے۔ الحمدللہ مجھے یہ سارے یہاں پر آپریشنز دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور میں وزیر اعلیٰ پنجاب انٹرم گورنمنٹ کے جناب محسن نقوی صاحب کو اور ہیلتھ سیکرٹری قاضی صاحب کو اور وائس چانسلر صاحب کو اور تمام درجہ بدرجہ جو محکمے ہیں ان کے جو ہیڈز ہیں ان سب کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ہاسپٹل کی جو کمیٹی کے چیئرمین حنیف عباسی صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب نے بڑی محنت سے اس ہسپتال کو مکمل کروایا اور خدمت انسانیت کا آج 27ویں جو شہر رمضان کا آج بڑا مبارک دن ہے۔ اس دن مریضوں کا یہاں پر علاج مہیا کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اس ہسپتال کی بنیاد اس ناچیز نے 2012-13 میں رکھی تھی، اور پھر 2013 کے دور میں فنڈز مہیا کیے گئے اور تقریباً 5 ارب روپے فنڈز یہاں پر لگ چکے ہیں، مگر اس ہسپتال کو بہت پہلے دکھی انسانیت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا کیجیے کہ مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ پچھلی حکومت نے باقی منصوبوں کی طرح اس ہسپتال کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ اس کے باوجود کورونا کے زمانے میں اس ہسپتال نے بے پناہ خدمات انجام دیں، اس لیے کہ عمارت بنی ہوئی تھی، وینٹیلیٹرز موجود تھے، تو یہ ایک راولپنڈی میں کورونا کا ایک بڑا اہم سینٹر بن گیا۔ جس طرح لاہور میں پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کورونا کے زمانے میں ایک بہت بڑا لاہور میں سینٹر بن گیا تھا، اور شومی قسمت دیکھیے کہ وہاں پر بھی جگر اور گردے کی پیوند کاری، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے علاج کا انتظام کیا گیا تھا، اور ایک شخص دن رات کہتا تھا کہ یہ 20 ارب روپے شہباز شریف نے کہاں لگائے، یہ غرق ہو گئے ہیں۔ ان کا نام ہے ثاقب نثار۔ اگر 20 ارب روپے خدا نخواستہ غرق ہو گئے تھے تو وہ لاہور کا سب سے بڑا کورونا سینٹر پر کس طرح بن گیا، جہاں پر ایک نہیں، ایک درجن نہیں، سینکڑوں مشینیں وہاں پر موجود تھیں، وینٹیلیٹرز۔ قاضی کتنی تھی؟ 200، تقریباً 200 مشینیں وہاں پر موجود تھیں، اور اللہ تعالیٰ کا
بے پایاں فضل و کرم تھا کہ وہاں پر کرونا کے مریض دن رات خدا کے فضل سے شفا یاب ہو رہے تھے۔ اور پھر وہ شخص جن کا نام ثاقب نثار ہے، 20 ارب روپے غرق ہو گئے تھے، تو آپ تو ہفتے اور اتوار کو بھی اپنی عدالتیں لگایا کرتے تھے، بیوہ اور یتیم کو انصاف مہیا کرنے کے لیے نہیں، صرف سیاسی دکان آپ نے چمکا رکھی تھی۔ تو اگر 20 ارب روپے غرق ہو گئے تھے تو پھر اس کا آپ نے قوم کو کیوں نہیں بتایا کہ یہ پیسے فلاں فلاں مداد میں ہڑپ کیے گئے ہیں؟ آج بڑی مشکل سے پی کے ایل آئی کو دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کرنے کی بہترین کوشش جاری ہے، کیونکہ بعد میں آنے والی حکومت نے پہلے تو ثاقب نثار اپنے بھائی کو وہاں پر لگوانا چاہتے تھے، اور جس طرح ڈاکٹر جن کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ ایک فرشتہ صفت انسان ہیں، کیا نام تھا ان کا؟ ڈاکٹر قاضی سعید اختر، ان کو آپ عدالت میں بلا کر ان کی بے عزتی کرتے تھے، جو امریکہ سے اپنی ملینز آف ڈالرز کی تنخواہ یا انکم چھوڑ کے پاکستان آئے تھے کہ میں ایک پاکستانی ہوں، اپنے وطن جا کر اپنے بھائیوں اور بہنوں کی میں خدمت کروں، کڈنی ٹرانسپلانٹ کروں۔ اور میں نے ان کے ساتھ مل کر میں نے شرط لگائی تھی کہ گردے کے ساتھ جگر کا بھی ٹرانسپلانٹ کا انتظام کرنا ہوگا، کیونکہ اس وقت تک حکومت پنجاب نے اربوں روپے زر مبادلہ میں کنورٹ کر کے غریب بیوہ یتیم بچوں بزرگوں کو جن کو جگر کی پیوند کاری چاہیے تھی ان کو ہندوستان اور چین بھجوا رہے تھے۔ چین تو ہمارا ایک دوست ملک ہے، لیکن ہندوستان جس کے ساتھ پاکستان کے معاملات ہنوز طے طلب ہیں، کشمیر سر فہرست ہے، وہاں پر اپنا زر مبادلہ ان کے حوالے کر رہے تھے، اور ہم نے یہ کہا کہ پاکستان میں ایک سینٹر بنائیں گے، اور یہ پی کے ایل آئی اسی سوچ کی نتیجے میں بنا، اور صرف لاہور اور پنجاب کے لیے نہیں، صرف سندھ اور بلوچستان اور کے پی کے لیے نہیں، بلکہ گلگت بلتستان اور کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی اس پی کے ایل آئی میں مفت پیوند کاری کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہر چیز ختم ہو گئی، سرد خانے میں چلی گئی، لیکن اب دوبارہ الحمدللہ پی کے ایل آئی اب دوبارہ اس خدمت کے میدان میں بڑھ کر کام کر رہا ہے۔ مگر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ پورے پنجاب میں پی کے ایل آئی کی چھتری کے تلے جو ہیپاٹائٹس کے سینٹرز بنائے گئے تھے پورے پنجاب میں اسٹیٹ آف دی آرٹ، ان کو پی کے ایل آئی سے پچھلی حکومت نے ختم کر کے ہٹا کے دوبارہ ہسپتالوں کے ساتھ جوڑ دیا، اور جو ہسپتالوں کی اس زمانے میں حالت زار تھی، اس کو الحمدللہ نواز شریف کی قیادت میں ہم نے پنجاب بھر کے ہسپتالوں کو ری ویمپ کیا اور ان کو دوبارہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال بنایا۔ اٹک میں، جہلم میں، راول پنڈی میں، لیا میں اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبز بنوائیں۔ تو میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را ہمیں عوامی خدمت کے میدان میں سیاست کو شجر ممنوع قرار دینا چاہیے۔ کوئی حکومت آئے جائے، تعلیم اور صحت کے میدان میں قطعاً سیاست کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور ایک طرف ثاقب نثار صاحب نے
چیف جسٹس یہ عمل کیا، اور دوسری طرف حنیف عباسی کو شکست دلوانے کے لیے شیخ رشید کے الیکشن کے ایجنٹ بن کے ان کے حلقے میں چلے گئے۔ یہ ایک ایسی تکلیف دہ داستان ہے، جب اس کا منظرنامہ یاد آتا ہے تو دل کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں مل کر پاکستان کو صحیح معنوں میں، پاکستان کو قائد اور اقبال کا پاکستان بنانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں اور اللہ کا نام لے کر آگے بڑھیں اور غربت، جہالت، بے روزگاری، بیماری کا خاتمہ کریں۔ اب دیکھیے ابھی جو مشین، یہ جاپان سے مشین آئی، اور میں نے قاضی صاحب کدھر ہے؟ قاضی ادھر ہیں، قاضی صاحب، یہ ایک بہت اچھا ایماندار یہ بیوروکریٹ ہے، سرکاری افسر، اور دل میں عوام کا درد رکھتا ہے۔ مجھ سے میرے ساتھ انہوں نے بطور ڈپٹی کمشنر، بطور ایڈیشنل سیکرٹری سیکرٹری ٹو سی ایم، پھر یہ ہیلتھ سیکرٹری بھی لگے، لگے۔ بہت ایماندار آدمی ہیں، تھوڑا سا ڈرو ضرور ہے تھوڑا سا، لیکن اچھی بات ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے بڑی محنت کر کے کام کیا اور عوام کی خدمت کی، اس کو وہ اپنا، کیا میں کہوں، بڑی دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ نیازی اور نیب کے گٹھ جوڑ نے ان کو جیلوں میں پہنچایا۔ پہلی جب میری جیل میں پیشی ہوئی تو یہ میرے ساتھ تھے اپنا نیب میں، تو وہاں پر انہوں نے پوچھا صاف پانی کا، پتہ نہیں صاف پانی کا، تو یہ بہت اچھا افسر ہے، میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، 15-20 سال اس نے میرے ساتھ کام کیا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے جو ماڈل جو پنجاب میں ہم نے بنایا تھا اس کو یہاں ریپلیکیٹ کریں۔ یہ جتنے کروڑوں اربوں روپے کی مشینری ہے، اس کا اونم انہی کو دیں جنہوں نے مشینری مہیا کی ہے۔ اگر آپ معاف کیجئے، اگر آپ نے کسی یہاں پر کسی دکان کو دے دیا تو یہ مشینیں خراب ہو جائیں گی۔ جس طرح پنجاب میں ہم نے آپ کے سی ڈی سکینز اور باقی مشینیں جن سے خریدی تھیں، میٹسوبیشی آئی ڈونٹ نو جن سے بھی لی تھی، اونم ان کے پاس تھا، تو دے شوڈ بی رسپانسبل۔ 5 سال کی ذمہ داری ہو، چاہے آپ کی یہ جو پتھر گردے کے ختم کرنے کی مشینیں ہیں یا دوسری مشینیں ہیں، یا جو بھی آپ کے سی ٹی سکینز آئیں گے، ابھی آپ کی اور مشینیں آنی ہیں، ایم آر آئی آنی ہے، it should be all given to the supplier. They should be doing the job of operations and maintenance. انہوں کو دیں آپ، تاکہ ان کو پیسے دیں، وہ ذمہ دار ہوں اور اپنی مشین 24 گھنٹے چلائیں۔ اگر آپ نے کسی دکان کو دے دی تو وہ تو جان بوجھ کے خراب کر دیں گے تاکہ باہر کی دکان جو ہے وہ چمک جائے۔ سو قاضی صاحب، آئی ریکویسٹ یو کہ اسی ماڈل کو آپ لے کے آئیں تاکہ دکھی انسانیت کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ ان کے بچے جو موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی زندگی بچ جائے، یتیم ہو، بیوہ ہو۔ That's your class and you must maintain that class. میں یہاں پر تمام ہسپتال کے عملے کا بہت شکر گزار ہوں، اور آپ سب کا، ڈاکٹرز کا، اپنی نرسز بہنوں کا، اور میل ڈاکٹرز کا، فزیشنز کا، ایکسپرٹس کا، کنسلٹنٹس کا، پیتھولوجی کے جو ایکسپرٹس ہیں، آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ وائس چانسلر جو عمر صاحب میں جانتا ہوں، ماشاءاللہ بڑے قابل آدمی ہیں، مگر آپ کو اور آگے محنت کرنی چاہیے، کمٹمنٹ کے ساتھ کریں گے تو دین اور دنیا آپ دونوں کمائیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ، اور میں کمشنر لاہور، کمشنر راولپنڈی اور ڈپٹی کمشنر، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جتنی بھی ایڈمنسٹریٹو سپورٹ وہ دے رہے ہیں، چیف سیکرٹری پنجاب اور اس طرح چیف منسٹر، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس ہسپتال کو بالآخر دوبارہ آپ اس میں زندگی آ چکی ہے، اور خدا کرے کہ دوبارہ کبھی ساکت مزار ایسے لوگوں کی نظر بد نہ لگے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔